سونے چاندی کے زیر استعمال زیور بھی آپ کو واجب ہے زکوٰۃ اس پر بھی. سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ سے یہاں چوک ہوئی تھی اس مسئلے کے اندر، ان تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، لہٰذا انہوں نے کہا نہیں ہے تو وہ مسئلے کو چھوڑ دے. من مانی کے اعتبار سے یا اپنے فائدے کے اعتبار سے فتوے نہیں لینا چاہیے. وہ اسکالر، وہ علماء، وہ بچ جائیں گے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی صحیح بات تک پہنچنے کی، لیکن پھر بھی چوک ہوئی، بچ جائیں گے. پکڑے کون جائیں گے؟ ہم لوگ، کیونکہ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہے کہ زیور پہ زکوٰۃ ہے. بہت سے لوگ زیور کی زکوٰۃ کبھی نہیں دیتے ہیں، بولتے نہیں امام شافعی کا ہوتا نہیں، وہ فتویٰ غلط ہے، وہ ان سے چوک ہوئی. اور امام بھی جتنے چاہے بڑے ہو، وہ انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے خطا، غلطیاں، چوک، معصیت، گناہ ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ بات کو یاد رکھیں. تو لہٰذا زیور پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے. آپ نے کہا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا نہیں. تو کیا تو چاہیں گی تیرے ہاتھ میں آنکھ کے 2 کنگن پہنا جائے؟ اس نے وہ 2 کڑے کنگن اس بچی کے ہاتھ سے اتارے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں صدقہ، پورا ہی دے دیا. کہیے اللہ کی راہ میں صدقہ، کیونکہ اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی میں نے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ. اتاری کنگن اور دے دی. یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے. بھائیو، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1563 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹیکٹ کیا. اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیٹیکٹ کیا. اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 637 نمبر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563، تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں. اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں. بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی. ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا، اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے، بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے، کنز کی فارم میں. لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے، وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی یا 1 لاکٹ پہن لے گی یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی، باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے. تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے. وہ کنز کی شکل میں ہے، خزانے کی شکل میں ہے، سیونگ کی شکل میں ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کے پاس زیور ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر سونا ہو، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی کے زیور ہیں،
دونوں کی قیمت کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، اب سونے کو بیچیں وہ پیسے اور جو پیسے موجود ہیں یہ دونوں کو جمع کریں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسی عورت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مجھے بتائیں ایسی کون سی خاتون دنیا میں ہوگی کہ جس کے پاس صرف زیور ہو، باقی 1 روپیہ بھی نہ ہو، 1 درم نہ ہو، 1 دینار نہ ہو، 1 ڈالر نہ ہو، 1 پاؤنڈ نہ ہو، کوئی اس کے پاس اور کرنسی میں پیسے موجود نہ ہوں، کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی۔ اس لیے خواتین اس مسئلے کو بطور خاص سمجھیں کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھیں، زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں تو زیور رکھیں، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی تو زیور فروخت کر دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، کسی کام استعمال کے اندر لے آئیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کسی کے پاس 400 گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ قسمت اللہ سعودی عرب سے۔ سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال کے سونے پر بھی بہرحال زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا آگ کے کنگن پہنائے، تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارا سال چوڑیاں پہنی، تو آپ یہ کہیں چونکہ یہ میں پہنتی رہی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ یہ صاحب آپ سے سوال دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کیا ذاتی استعمال کے لیے زیور پر زکوٰۃ لازم ہے؟ اگر میاں بیوی کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو کیا حل ہے؟ ایک افسر ہی ہیں، ان کا مجھے فون آتا، ان کے بھائی نے پہلے لندن سے کیا تھا، پھر انہیں بھی بتا دیا کہ وہ بھی آپ کو فون کریں گے۔ وہ بھی یہی پوچھتے تھے کہ اتنا تولے سونا میرے پاس، ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی ہے، ہر سال دیں گے؟ تو میں نے بھی یہی بتایا کہ جب تک وہ ہے نا آپ کے پاس ہر سال دیتے رہے، اس کی زکوٰۃ یہ نہیں کہ ایک بار دے دی۔ اور بعض لوگوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جو پہننے کے لیے اس پر نہیں، جو رکھے ہوئے اس پر، سب بناوٹی بات۔ سونا چاندی کسی شکل میں نا آدمی کے پاس زکوٰۃ پیسے نہیں دینے کے لیے، پھر ٹکڑے کرا کے نا سنار سے اتنا کام کرتا جائے، جب وہ 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پڑا ہے نا پھر جہاں سے جی چاہے دے کر دو، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ابو حنیفہ تو علاوہ مالک، شافعی، احمد ہے کہ زیور جڑے عورتیں پہنی تے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ابو حنیفہ کلے ہی آندے بھی زکوٰۃ، میں کہا ابو حنیفہ کلا تو دے نال بڑا کنا، اللہ دے رسول او دے نال ہے۔ صحیح حدیثاں چاہتا حضور نے فرمایا نہیں زکوٰۃ دیو گے، سونے دے کنگن جڑے اس دن اگ تے بن جان گے۔ اس تو امام ابو حنیفہ تنا نہیں، رسول دے نال علیہ الصلوۃ والسلام، مختوفۃ الافضی و خان المعبود، بڑے بڑے حدیث عالم نے آخیا یار جدو رسول اللہ تو صحیح ثابت ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ فرض کی زیور دی، یہ ہن میرا ویلے رہنا 3 ایک پاسے 3 جڑے اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر دے، اگر انہوں نہیں گل ملی وہ بھی جنت جان کے۔ سونا اور چاندی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر یا ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ زیورات بنا کر رکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو استعمال نہیں کرتے، یا اپنی اولاد کے لیے بنوا کر رکھ لیتے ہیں جو کہ قبل از وقت ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں کیا حکم ہے؟ بچیوں کی شادی کے لیے اگر کوئی زیورات بنائے ہوئے ہیں آپ نے اور رکھے ہوئے ہیں تو وہ ذاتی استعمال کے زیورات ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس بچی کی ایک امانت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مستثنی کر دینا چاہیے استعمال کی حد تک۔ ویسے آپ نے 2 سیر سونا رکھا ہوا ہے زیورات کی شکل میں، تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ استعمال کے زیورات صرف اس سے مستثنی ہے، جو عام زیورات عورتیں روزمرہ پہنتی ہیں۔